دجال کا جو فتنہ ہے کہ اس سے حفاظت کے لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کریں، اور آج کے لوگ بھی جو یہ سنتے جا رہے ہیں اس کی پریپریشن اپنے بچوں کو کیا بتائیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے نسل در نسل، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا کوئی وقت تو کسی کو ایگزیکٹ نہیں پتہ، تو نسل در نسل جو ہے وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنا کہ جب دجالی فتنہ ہو تو اس وقت وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو اس سے انکار کر دیں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے اور ان میں کیا خواص ہوں گے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے، یہ بہت ہی ضروری سوال ہے. دیکھیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں نا احادیث کی روشنی میں کرنٹ ایونٹس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا ایک انالیسس ہے، وہ ہم کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کسی حد تک غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ. ہم تو صرف قیاس کے اوپر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اور ہمارا قیاس بھی ان حقائق پر مبنی ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد نیوز اور انفارمیشن کی طرح ہم تک پہنچتا ہے، کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے. لیکن ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کوشش یہ کی کہ ہم ریلیٹ کر کے بتا سکیں کہ ابھی ہمیں ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. ہاں جی، جو وہ وقت ہیں، جو بھی لوگ وہ وقت دیکھیں گے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے پناہ مانگنے کا کہا ہے اللہ کے نبی نے، کہ وہ اتنا کھلا شر ہوگا کہ بڑے بڑے سمجھدار باشعور لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس میں. اور دجال کی اٹریکشن اتنی بائی فورس ہوگی، جیسے ایک بڑا میگنیٹ چھوٹے چھوٹے میگنیٹس یا لوہے کے کو کھینچ لیتا ہے نا اپنی طرف. تو ہم کہتے ہیں یہ کیا طاقت ہے اس کے اندر. سائنس چاہے اس کو جو بھی میگنیٹک پل کہہ دے، میگنیٹک فورس کہہ دے، لیکن دیکھنے سے عقل دنگ رہ جاتی نا کہ یہ اس میں ایسی کیا طاقت ہے کہ سب کچھ کھینچا چلا جا رہا ہے. دجال میں وہ طاقت موجود ہوگی کہ سب لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، کوئی خوف سے، کوئی لالچ سے، کوئی ابہام کی وجہ سے اس کو ٹھیک سمجھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ کر کے دکھائے گا. وہ ایسی ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ غلط بول رہے ہیں، یہ ٹھیک لوگ ہیں، یہ صحیح. تو ریاض بھائی اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ ویسے تو ہے کہ آدم سے قیامت تک دجال جو ہے اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کے لوگوں کا شاید سب سے بڑا امتحان بھی تو ہے، کیونکہ وہ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ معجزات کر کے دکھا دے گا. تو لوگوں کے لیے وہ ایکولی وہ فتنہ ایک امتحان ہے، اور ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ اب ہم نے اس پہ یقین نہیں کرنا اور یا یقین کرنا ہے. سب سے بڑا امتحان ہی دجال کا ہے، کیونکہ دجال اتنا پریکٹیکل چیزیں کر کے دکھائے گا کہ منطق کی گواہی آ جائے گی کہ بھائی ہمیں تو اس کو ماننا پڑے گا. دیکھیں میں پہلے بھی خلفائے راشدین کو ریلیٹ کر رہا تھا. جب حسین علیہ السلام چلے ہیں کربلا کے لیے تو عوام کہاں تھی؟ کیا کسی کو شک تھا کہ یزید غلط ہے؟ کیا کسی کو شک تھا کہ حسین علیہ السلام صحیح ہیں؟ سب کو پتا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا، ایک پرسنل انٹرسٹ، اپنے بچوں کی پروٹیکشن، اپنے زمین جائیداد اور مال و دولت کی پروٹیکشن کا انٹرسٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ یزید کے حق میں خاموشی کی صورت میں اس کو گو ہیڈ دے چکے تھے. صحیح. وہ تو کوفیوں نے لیٹرز لکھے ہوئے تھے، اور بہت سارے کوفیوں نے لیٹرز لکھے ہوئے تھے حسین علیہ السلام کو کہ ہماری بس ہو چکی ہے اس آدمی سے، اس کے والد صاحب نے کانٹریکٹ بریچ کیا، یہ آیا ورنہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری اس معاملے کی. لیکن 72 ہی تھے نا خالی کربلا میں، باقی 72,000 کہاں تھے؟ باقی لاکھوں مسلمان کہاں تھے؟ دجال بھی اتنا ہی ایویڈنٹ غلط ہوگا، ایسا نہیں کہ دجال کو لوگ ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے، لیکن دجال کی طاقت اور دجال کی پل فیکٹر جو میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا، اور دنیا اتنی مٹیریل ہوگی کہ لوگ دجال کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام باقاعدہ اس میدان جنگ میں اتر آئیں گے تو وہ خوش نصیب لوگ جو دیکھنے کے بعد بھی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو کے ان کے لشکر میں جڑ جائیں گے، وہ بہت کم لوگ ہوں گے ٹیکنیکلی ان کمپیریزن ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. کیونکہ دجال کا افیکٹ صرف پاکستان پہ نہیں ہوگا، یا صرف سعودی عرب پہ، یا صرف ایران پہ، پوری دنیا میں ایک وقت میں ہر جگہ پایا جائے گا. وہ ایک ہی وقت میں آپ اپنے علاقے میں بیٹھے دجال کو دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں گا. اس کی پریزنس جو ہے وہ ہائی لائٹ آف دا ایرا ہوگی کہ ہر وقت دجال کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ایوری بڈی ول بی گلوڈ ٹو اسکرینز اور ویزیبل کہ دجال اب کیا کر رہا ہے.
یہ دیکھنے سے غافل ہو جائیں گے کہ حق کدھر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں, مہدی علیہ السلام کدھر ہیں. وہ ڈھونڈنے کی بجائے لوگ اس کے سحر میں آ جائیں گے. یہ ہے حدیثوں کا رخ. اس لیے اس کو دور فتن کہتے ہیں, فتنہ کہتے ہیں. فتنے کا مطلب ہی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ حق اور باطل کی تمیز کھو دیں گے. اور یہ جب دجال کا فتنہ عروج پہ آ گیا تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کے منتظر اس وقت لوگ ہوں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, یا لوگوں کو اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہوگی؟ مسلمانوں کو اس لیے پتہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں آ گیا, اور کرسچنز اور جوز کو اس لیے پتہ ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور اپنے بھی پڑھی ہوئی ہیں. ان کی اپنی کتابوں میں اسرائیلیات میں یہ بڑے ڈیٹیل سے ڈسکسڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حدیث کی کتاب میں ملتا ہے. یہ تمام بلیورز کی کتابوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شیپ میں یہی گفتگو ملتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو ہم لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے اور پھر اسی کا حصہ بن جائیں گے اور حق کی تلوار پہ ذبح ہو جائیں گے. زیادہ تر لوگ ابھی ہم نے ملحم الکبریٰ ڈسکس کی تھی, تو قسطنطنیہ کی وہ وکٹری کا انٹری ہم نے ڈسکس کی تھی. وہ ٹوٹل 1/3 آف دا پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, 1/3. یعنی اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو 70 کروڑ لوگ ہیں, باقی 70 کروڑ لوگ قتل ہو جائیں گے اور 70 کروڑ لوگ بے گھر ہو جائیں گے. یہ جو تیسرا 7 ملین 70 کروڑ ہے, 700 ملین جو لوگ ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو اس فتح کو لے کے چلیں گے, اور پھر رومی اپنا کریڈٹ لے لیں گے ان سے کہ یار یہ تو ہماری وجہ سے تم جیتے ہو. تو پھر یہ رومی کی کانٹریکٹ بریچ کے اوپر پہلے ان کی رومیوں سے جنگ ہوگی, اس جنگ میں پھر دوبارہ امن ہوگا اور پھر کانٹریکٹ ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو بھی پولیٹیکل سائنس کا, انٹرنیشنل ریلیشنس کا, گلوبل پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ یہ ساری چیزیں باقاعدہ اپنے ڈسرٹیشن میں لکھ کے بتا سکتا ہے کب کب کون سے ایونٹ ہوتے ہوئے کن ریلیجیس ایسکیٹالوجی کے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہے. ایگزیکٹلی ویسا ہی میں بھی یہی ڈسکشن کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ سارے پوائنٹس بفٹ ہوتے ہیں ادھر ان ساری سچویشن میں, اور یہاں پہ آ کے سچویشن ایک نیا رخ لے لے گی. یہ تو اینڈ آف ٹائمس پھر اسٹارٹ ہو جائیں گے نا. پھر مہدی علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو بھی مار دیا, غزوہ ہند بھی ہو گیا. اچھا ریاض بھائی, جب ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوگا, فتنہ دے رہا ہوگا کسی اور شہر میں, کسی اور ملک میں, تو آج کے دور میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو ایک بندہ تو ایک موبائل کے اوپر اپیئر ہو رہا ہے. مطلب یاسر بھائی, مہدی علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے اور دجال کے آنے تک آپ کے موبائل فونز کام کرنا چھوڑ چکے ہوں گے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی ویسے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہو تو کوئی ایک شخص نشریات پہ آ کے ایک گھر ایک جگہ پہ بھی تو آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے, اور واقعی ویزیبلی مردے زندہ کر سکتا ہے ڈراموں میں, فلموں میں. ہاں جی. لیکن احادیث بڑی کلیئر ہیں کہ وہ باقاعدہ انسان ہے, اور یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے کھڑا ہوگا, تو آپ نے اس کی دوزخ میں کود جانا ہے, جنت میں نہیں کودنا. اتنا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کہہ دیا کہ اس کی جنت جو اصل میں دوزخ ہے, اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالی کوئی سمبولک گفتگو نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی ٹک ٹاک پہ چل رہا ہوگا یا کوئی یوٹیوب پہ چل رہا ہوگا. یہ یوٹیوب, ٹک ٹاک, یہ سارے انفراسٹرکچر ہی کلیپس ہو چکا ہوگا جب دجال نے آنا ہے, کیونکہ ملحم الکبریٰ کے بعد آنا ہے. World War III will destroy everything. Very limited people will remain. اگر مسلمان 1/3 رہ جائیں گے تو ہندو بھی 1/3 رہ جائیں گے, کرسچن بھی 1/3 رہ جائیں گے. مسلمان کا زور اس لیے حدیث پہ دیا کیونکہ آقا علیہ السلام کے آڈینس اس وقت خاص طور پہ وہ مسلمان تھے, اور ان کے کوشچنس حیران کن تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آپ ہی کے نام کے اوپر غلط جنگیں ہو رہی ہوں گی. تو آقا علیہ السلام نے کہا جی یہ اللہ کی مرضی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا.